अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम उस्मान अहमद कादरी है। बिज़नेस एथिक की सीरीज़ का हमारा ये 8 लेक्चर है। हमारे इस 8 लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आफ्टर completing this chapter, after completing this lecture, the student will be able to understand about the moral rights जो है कैंट के पर्सपेक्टिव में क्या है, कैंट क्या कहता है कि moral rights जो होते हैं वो कैसे होते हैं। कैंट की नज़र में मोरल राइट जो होता है वो क्या होता है। उसने दो जो फार्मूलेशन दिए थे, टू पर्सपेक्टिव दिए हैं। फर्स्ट फार्मूलेशन ऑफ कैंट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, और सेकंड जो फार्मूलेशन है उसको कहते हैं सेकंड फार्मूलेशन ऑफ कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। इस दोनों को भी हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद रॉबर्ट नोज़ाक जो है उसके पर्सपेक्टिव में राइट्स कब राइट होता है। जस्टिस एंड फेयरनेस को हमारा न्यू टॉपिक हम हमारे इस लेक्चर में कवर करेंगे। जस्टिस जो है एगलिटेरियनिज़म के पर्सपेक्टिव में जस्टिस क्या होता है, कैपिटलिस्टिक के पर्सपेक्टिव में जस्टिस क्या होता है, सोशलिज़म के पर्सपेक्टिव में जस्टिस जो होता है कब जस्टिस होता है। हम इन तमाम कंसेप्ट को हमारे इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अ बेसिस फॉर मोरल राइट कैंट के पर्सपेक्टिव में राइट्स कब राइट होता है। मैंने आपको हवाला दूंगा हमारे प्रीवियस लेक्चर का कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब किसी बंदे को किसी चीज़ का हक दिया जाता है तो वो जो काम जब करता है तो वो राइट के ऊपर होता है। तो इसी तरह कैंट कहता है कि कब राइट होता है, कब हम कोई जो अमल कर रहे होते हैं वो कब दुरुस्त होता है एथिकल के पर्सपेक्टिव में। इमैनुअल कैंट, his principal categorical imperative required that everyone be treated as a free and equal person. उसने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ने कहा कि हर बंदे को यकसां कह के तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए आज़ादाना तौर पर और कोई बगैर किसी तफरीक के। इट स्टेट दैट आई ऑथ, वो कहता है कि उसने कहता है मैं ऑथ लेता हूँ, आई नेवर टू एक्ट एक्सेप्ट इन अ सच वे, कि मैं उस तरह का कोई काम सिवाय उसके कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। डैट आई विल आल्सो बी डैट माई मैक्सिम शुड बी कम माई यूनिवर्सल लॉ, कि मेरा जो मैक्सिम है वो यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा, कि मेरा जो रीज़न है वो लोग उसको दुनिया में बात सराहेंगे कि तुमने सही काम कहा, तुमने सही राइट का किया है। तो मैक्सिम क्या होता है? ए मैक्सिम अकॉर्डिंग टू द कैंट इज़ अ रीज़न अ पर्सन हैज़ फॉर डूइंग व्हाट ही प्लान टू डू। मैक्सिम एक्चुअली एक रीज़न है, जो काम आप करने जा रहे हो, जो प्लान करने जा रहे हो, तो उसकी जो रीज़न देते हो उसको कहते हैं मैक्सिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर चैरिटी में पैसे देता हूँ तो मेरा मैक्सिम ये हो सकता है कि मैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करूँ। मेरी खुशी तो यही होगी कि मैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम हो, लेकिन कुछ लोगों का मैक्सिम ये होता है कि मुझे पब्लिसिटी या फेम मिले। तो हर बंदे का कोई अमल करने का उसका एक अपना मैक्सिमम होता है, कोई उसका एक अपनी रीज़न होता है। तो इमैनुअल कैंट कहते हैं कि मेरा मैक्सिमम वो होगा कि जब मैं कोई अमल ऐसा करूँगा कि जो ही मैं अमल करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरा अमल जो है वो यूनिवर्सल लॉ का दर्जा बन जाएगा, क्योंकि मैं सही काम करूँगा। उसने दो फार्मूलेशन दी कैटेगोरिकल, दो फार्मूलेशन दिए राइट को जस्टिफाई करने के लिए कि कब जो है राइट होता है। द फर्स्ट फार्मूलेशन ऑफ द कैंट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ने उसकी फर्स्ट फार्मूलेशन जो कहती है वो कहती है देयरफॉर एन एक्शन इज़ मॉरली राइट इफ़ द पर्सन रीज़न फॉर डूइंग इट इज़ अ रीज़न ही वुड बी विलिंग टू हैव एवरी पर्सन इन अ सिमिलर सिचुएशन एक्ट अपॉन। वो कहता है कि कब चीज़ जो है वो अखलाकी तौर पर ठीक होती है कि जब आप लोग जो हैं कोई अमल करने जा रहे होते हैं तो दूसरे भी वैसे ही काम करें। अगर आप जो अमल करते हैं और दूसरा भी वही अमल करे तो आप हक़ के ऊपर हैं, क्योंकि आप ये दलील देना चाहते हैं कि मैंने जो काम किया है मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी यही काम करता, तो अगर वो यही काम करता तो मैं हक़ के ऊपर हूँ।
کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. An action is morally right for a person in a certain situation if and only if the person's reason for carrying out the action is a reason that he and she would be willing to have every person act on in a similar situation. یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو اوپر میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. یہ سادہ الفاظ میں اسٹیٹمنٹ ہے. یہ بکش جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں, انسان جو عمل کرتا ہے, اگر سملر سرکمسٹانسز میں کوئی دوسرا انسان بھی وہی عمل کرے تو میں دلیل دے سکتا ہوں کہ میں حق کے اوپر ہوں. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل ہے کہ روڈ کے اوپر جو ایک والیٹ پڑا ہوا ہے, کسی بندے کا گر گیا ہے, اور میں یہ دلیل اپنی یہ دلیل دوں کہ میں وہ پرس کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لوں, کسی کو نہ بتاؤں, اور آپ یہ دلیل دینا شروع کر دیں کہ میری جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی عمل کرتا کہ وہ بھی پرس اٹھا لیتا. یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پرس اٹھاؤں اور میں جس کا وہ پرس ہے میں آواز دے کے کہوں کہ یہ پرس کس کا ہے, تو میں اس کو پرس واپس کر دوں, تو یہ میرا میکسم ہے. ٹھیک ہے, تو میرا جو عمل ہے میں اس اپنے عمل کو رائٹ کرنے کے لیے یہ دلیل دیتا ہوں کہ میری جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی یہ کام کرتا. اگر وہ بھی یہ کام کرتا ہے تو میں نے جو کام کیا ہے وہ میں نے ٹھیک کیا ہے. فرسٹ فارمولیشن کو اس نے کینٹ نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا, یونیورسلائزبلٹیز اور ریورسبلٹیز میں. یونیورسلائزبلٹیز مین دا پرسنل ریزن فار ایکٹنگ مسٹ بی ریزن دیٹ ایوری ون کوڈ ایکٹ آن ایٹ لیسٹ ان دا پرنسپل. فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ یونیورسل لاز میں واٹ ایف ایوری باڈی ڈیڈ دیٹ. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ میری جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کام کرتا, تو یہ ریزن دینا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بندہ چور ہے, چور کو میں نے پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو میں یہ یونیورسلائزبلٹی کے پرسپیکٹیو میں اپنے عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میری جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ چور کو جب چوری کرتے ہوئے دیکھتا اور پکڑ لیتا تو وہ بھی اس کو مارتا. ٹھیک ہے, اب اس نے ریورسبلٹیز کے پرسپیکٹیو میں بھی بات کیا کہ ایک تو یونیورسلائزبلٹیز میں کب چیز جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے, اور ریورسبلٹیز کے پرسپیکٹیو میں کب چیز جو ہوتی ہے وہ رائٹ ہے, درست ہے. Reversibilities mean the person's reason for acting must be reason that he or she would be willing to have all others use even as the basis of how they treat him or her. How would you like if you were in his or her place? For example, ریورسبلٹیز کے میں پرسپیکٹیو میں اپنے عمل میں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, دلیل دینے کے لیے, فرض میں یہ ریورسبلٹیز میں اگر ہم کسی کو غلط کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر میں خود کو اپنی اس کی جگہ پر بٹھاؤں تو اگر مجھے وہ عمل اچھا نہیں لگے گا تو اوبویسلی جس سے میں برا بیہیویئر کر رہا ہوں اس کو بھی برا لگ رہا ہے. فار ایگزامپل میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جینڈر ڈسکریمنیشنز کی بیسس کے اوپر جو ہے لوگوں کی سیلری جو ہے وہ کم یا زیادہ کر رہا ہوں. میں فیمیلز کو سیلری زیادہ دے رہا ہوں اور میل کو سیلری میں کم دے رہا ہوں. بینگ اے میل, جب میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ میری جگہ پر اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا تو ان کو مجھے سیلری کم دی جاتی تو مجھے بھی برا لگتا. سملر پوسٹ ہے, سملر ایکسپیرینس ہے, سملر ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی فیمیل کو زیادہ سیلری مل رہی ہے تو مجھے بذات خود مجھے برا لگتا. اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا, اس میل کی جگہ پر, اگر مجھے برا لگ رہا ہے تو اوبویسلی اسے بھی برا لگ رہا ہے. تو میں چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہوں آن دا بیسس آف دا ریورسبلٹیز پرسپیکٹیو کہ دوسرے کی جگہ پر اوپر اپنے آپ کو رکھنا. اگر دوسرے کی جگہ پر جب وہ ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو اگر آپ کو وہ عمل اچھا یا برا لگے تو اس کے مطابق دوسرے کو ٹریٹ کیا جائے.
सेकंड फार्मूलेशन ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में वो कहता है, द सेकंड फार्मूलेशन वो कैंट गिव्स ऑफ द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इज दैन एन एक्शन इज morally right for a person if and only if in the person action the person does not use other only as a mean for advancing his or her own or interest. अब सेकंड कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में सेकंड जो कैंट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है उसमें वो कहता है कि आपका एक्शन जो है वो मोरली राइट उस वक्त ही हो सकता है कि जब आप लोगों को अपने मीन्स के तौर पर, अपने मतलब के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपका अपना काम निकल जाए और फिर लोगों को जी छुट्टी करा दो, यानी कि आपने अपना उल्लू सीधा किया और अपना उल्लू सीधा करने का जब आपका काम निकल गया तो आपने उसको छुट्टी करा दी, जी मेरा तो काम हो गया। तो ये अमल ठीक नहीं है। कैंट के पर्सपेक्टिव में कहता है कि लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना करो। और दूसरे उसने कहा बात की है, वो कहता है ट्रीट देम एज दे फ्रीली एंड रैशनली, और लोगों को फ्रीली और रैशनली, लोग जो हैं आज़ाद हों अपनी सिलेक्शन करने के लिए, कंसेंट टू बी ट्रीटेड, यानी कि लोग आज़ाद हैं कि उनको किस तरह ट्रीट किया जाए। कंट्रीब्यूट टू देयर एबिलिटी टू परस्यू व्हाट दे हैव फ्रीली और रैशनली चूजन टू द परस्यू। और दूसरी बात उसने कहा है कि लोग जो हैं वो फ्रीली आज़ादाना तौर पर अपने लिए जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो वो अगर ये अमल करता है कि लोगों को आप अपने मीन्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते और फ्रीली रैशनली काम करने देते हैं लोगों को, तो आप ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रीली और रैशनली काम नहीं करने देते और लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो तो अखलाकी तौर पर आप ठीक नहीं हैं, ठीक काम नहीं किया। अब हम कवर करते हैं कि कैंट की थ्योरी के ऊपर किन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और किस तरह क्रिटिसिज्म किया गया। बोथ वर्जन ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव आर अनक्लियर। रिसर्चर जो ऑब्जेक्शन जो रेज़ किया गया कि दोनों जो हैं वो अनक्लियर हैं, दोनों वर्जन। फर्स्ट फार्मूलेशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फार्मूलेशन में वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आई एम मर्डर, मैं एक कातिल हूँ, तो मैं बीइंग अ कातिल मैं ये कहूँगा, मैं तो यही चाहता हूँ ना कि जितने भी लोग जो कातिल हैं उनको सज़ा ना मिले। मैं इसलिए चाहता हूँ कि जितने भी लोगों को सज़ा ना मिले, क्योंकि अगर उनको सज़ा मिलेगी तो ऑब्वियसली मुझे भी मिलेगी। तो इस तरह के जो डाउट हैं उसने अपनी स्टडी में जो हैं वो छोड़ दिए हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसके ऊपर तनकीद किया। सेकंड फार्मूलेशन में क्रिटिक्स जो हैं वो इस तरह तनकीद करते हैं, कहते हैं फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर्स है, मिस्टर नदीम जो है एम्प्लॉयर है, उसने लोगों को अपने मुलाजमीन को कम आमदनी के ऊपर जो है कम सैलरी के ऊपर रखा है और उनको सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं दिया कि जो काम के ऊपर ज़रूरी है, जो उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है, तो उसके बगैर वो उनको कहता है कि काम करो। तो अब वो अगर लॉजिक ये देना शुरू कर जाए कि मैंने तो इनको फ्री और रैशनल की पर्सपेक्टिव में मैंने तो इनको ये फ्रीली और रैशनल हैं, ये अपनी मर्ज़ी से मैं इनको सैलरी भी कम दे रहा हूँ, इनको जो है इक्विपमेंट में नहीं दे रहा, सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं दे रहा, अगर ये छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं, तो मैंने तो नहीं इनको नहीं रोका ना। तो फ्री और रैशनल के पर्सपेक्टिव में क्रिटिक्स ने इसके ऊपर तनकीद किया। सेकंड जो क्रिटिक्स ने इसके ऊपर तनकीद किया, राइट्स कैन बी कन्फ्लिक्ट एंड कैंट थ्योरी कैन नॉट रिजॉल्व सच कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे राइट्स आ जाते हैं जहाँ पर क्लैशेस आ जाते हैं दो बंदों के राइट्स के। फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि लाउड स्पीकर हम ऊंची आवाज़ में जब घरों में चला लेते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के जो नेबर्स होते हैं वो ओबियसली उस म्यूज़िक से डिस्टर्ब होते हैं, तो मेरे राइट जो हैं कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं मेरे नेबर्स के राइट्स को। तो लेकिन कैंट ने इसको क्लियरली नहीं बताया, डाउट छोड़ दिया है कि ऐसे राइट्स को कब हम जस्टिफाई कर सकते हैं जब हमारे राइट्स जो हैं दूसरे राइट्स से कन्फ्लिक्ट कर रहते हैं। ये दूसरा है कोऑपरेशन वेस्टेज में कि कोऑपरेशन जो है वो अर्निंग कर रही है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वो पोल्यूटेड एयर जो है वो एनवायरनमेंट को भी पोल्यूटेड कर रही है, सोसाइटीज़ के इंटरेस्ट को वो डिस्टर्ब कर रही है।
تو ایسے حالات میں جب ایک دوسروں کے کنفلکٹ جو ہوتے ہیں کریٹ ہوتے ہیں تو اس تھیوریز نے ان کو اس کنٹیکٹ کو کلیئر نہیں کیا. کینٹ تھیوری امپلائز مورل ججمنٹ ڈیٹ آر مسٹیکن. کینٹ کی تھیوری یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ مورل ججمنٹ جو ہے وہ غلطی سے آپ لے لیے ہیں. According to the Kant theory, an employer would be acting morally when he discriminate against the blacks. For example, ایک وائٹ بندہ ہے, امپلائر ہے, اس نے وائٹس اور بلیک کو سیم ہرارکی والی پوسٹ کے اوپر رکھا. لوگوں کا ایکسپیرینس بھی سیم تھا, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی سیم تھا, لیکن بلیکس کو کمپیریٹیولی سیلری جو ہے وہ کم دے رہا تھا وائٹ کی نسبت میں. اب ریورسبلٹی کے پرسپیکٹیو میں وائٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اگر بلیک کی جگہ پر ہوتا, اگر مجھے سیلری کم دی جاتی تو اوبیسلی مجھے برا لگتا. تو یہاں پر جو ریسرچر ہے جو کینٹ ہے, اس نے فالسلی یعنی کہ برے طریقے سے ڈسکریمنیشنز کو جو ہے ہوا دیا, اس کو پروموٹ کیا, جبکہ جو ڈسکریمنیشن ہے اوبویسلی وہ امورل ہے. لیکن وہ اگزامپل جو کوٹ کر رہا ہے وہ ڈسکریمنیٹس کے بلیکس کو ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے کہ بلیک جو ہے وہ پیسا ہوا طبقہ ہے, حالانکہ ڈسکریمنیشن کسی بھی پرسپیکٹیو میں کرنا جو ہے وہ امورل ایکٹ ہے. تو اس نے جو کنکلوژن جو دیا وہ بھی فالس کنکلوژن تھا کہ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ نہیں تھے, اس کو بہتر طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکا اپنے اس آرگومنٹس کو. اب دیکھتے ہیں کہ رابرٹ نوزاک کے پرسپیکٹیو میں کب چیزیں جو ہوتی ہے, ہمارا ایکشن جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے. A very different view of the right is based on the work of libertarian philosophers such as Robert Nozick. رابرٹ نوزاک نے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیا, وہ لیبرٹیرین تھا. اس نے ڈیفرنٹ طریقے سے رائٹس کو کہا کہ وہ کب رائٹس ہو جاتا ہے. They claim that freedom from the human constraint is a necessary good. کسی کو کسی کے جبر سے نجات دینا جو ہے وہ بہت اچھا عمل ہے. آپ رائٹ کے اوپر ہو کہ کسی بندے کو آپ تشدد سے جبر سے محفوظ کر رہے ہو. That all constraint imposed on one by other are necessary evil. ایک بندے کا دوسرے کے اوپر جو تشدد ہے وہ شیطانی عمل ہے, ایول کام ہے. Except when they prevent even a greater human constraint. سوائے اس وقت کے کہ آپ جب کوئی جبر کرتے ہو کسی بڑے جبر سے محفوظ کرنے کے لیے, آپ جب جبر کرتے ہو تو آپ صحیح ہو. فار ایگزامپل آپ کہیں گے سر یہاں پر کوئی ایسی ایگزامپل دیں کہ کب اگر ہم جبر کریں تو ہمارا وہ جبر ٹھیک ہوگا, کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا جبر نہ ہو. فار ایگزامپل بلیکس کے ڈسکریمنیشنز کے ابھی امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں, وہ احتجاج میں رابرٹ بلٹس بھی استعمال کر رہے ہیں جو ہے پولیس مین, کہ جو لوگوں کے کنفلکٹس ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے, لوگ کم سے کم احتجاج میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ ربڑس کی وہ بولٹ فائر کر رہے ہیں کہ یہ پبلک پراپرٹیز کے قریب نہ آئیں. گورنمنٹ کی پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچانا شروع کریں گے, اوبویسلی فوج جو ہے وہ ان ایکشن آ جائے گی. جب فوج ان ایکشن آ جائیں گی تو ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے پولیس جو ہے وہ ربڑ بولٹ جو ہے وہ مار رہی ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی سے دور ہیں. اگر پبلک پراپرٹی کے اندر آپ آ گئے تو فوج آ جائے گی, اور فوج جو ہے وہ آپ کو فائر بھی کر سکتی ہے, تشدد بھی کر سکتی ہے. تو اس طرح کے جب آپ ایسا تشدد کرتے ہو کہ جو بڑے تشدد میں سے آپ کو محفوظ رکھے, تو آپ کا یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک عمل ہے. جسٹس اینڈ فیئرنیس کے پرسپیکٹیو میں یہ ہمارا جسٹس اینڈ فیئرنیس جو ہے ہمارا نیا ٹاپک ہے. فار ایگزامپل اس میں ایک ایگزامپل آپ کو پٹ کرتا ہوں, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جسٹس اینڈ فیئرنیس جو ہوتی ہے کب فیئرنیس ہوتی ہے. مینیجر ہو آر فیئر ان دا ڈیڈ لائنس Managers who are fair in the dealings are generally more successful in the motivating their subordinates than those who are not. وہ مینیجر جو ہوتے ہیں جو اپنے جابس کے اندر زیادہ فیئر ہوتے ہیں,
تو وہ موٹیویٹ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں rather than اس بندے کے جو جاب کے اوپر انفیئر ہوتا ہے, ڈسکریمنیٹ کرتا ہے. A reputation for being unfair is a bias is surely going to be a liability for the managerial success. ایک ریپوٹیشن جو ہوتی ہے یا انفیئر یا بائسنس جو ہوتا ہے وہ یقیناً طور پر مینیجر کے لیول کے اوپر ایک اس کی لائبلٹیز ہوتی ہے. تو اگر آپ فیئرلی کام کرتے ہیں اپنی جاب کے اندر, اوبیسلی آپ بہتر ریوارڈ جو ہیں وہ حاصل کرتے ہو. ٹائپ آف جسٹس میں دیر آر 3 کیٹیگریز آف دا ایشوز انوالو ان دا جسٹس. جسٹس میں 3 ٹائپس ہیں. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جو ہے وہ ہوتی کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کنسرن ود دا فیئر ڈسٹریبیوشن آف دا سوسائٹیز بینیفٹس اینڈ برڈن. جہاں پر ایکول بینیفٹس اور برڈن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پر جو ہے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا سہارا لیا جاتا ہے. ریٹریبیوٹیو جسٹس از ریفر ٹو دا جسٹس امپوزیشن آف دا پلینٹیز اینڈ دا پنشمنٹ. اور جہاں پر لوگوں کو انصاف دلانا جائے کہ جتنا انہوں نے جو ہے وہ جرم کیا ہے ان کو اتنی ہی سزا ملی جائے, تو وہاں پر اگر ہمیں پلینٹی اور پنشمنٹ میں جسٹس کرنا ہے تو ریٹریبیوٹیو جسٹس کا سہارا لیا جاتا ہے. کمپنسیٹیو جسٹس از کنسرن ود دا کمپنسیٹنگ دا پیپل فار واٹ دا لوز اینڈ وین دا ہارم بائی دا ادر. جو لوگ جو ہے وہ کتنا کسی سے اوپر جو ہے کمپنسیٹیو جسٹس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بندے کو کسی دوسرے بندے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے, اور جتنا نقصان اس کو دوسرے بندے کی طرف سے پہنچا ہے اس کو اتنا کمپنسیٹ کیا جائے. تو کمپنسیٹری جسٹس جو ہوتی ہے ایکچولی یہ ایک بندے کو دوسرے بندے کے اوپر کمپنسیٹ کر دیتی ہے. تو جب ہم نے کسی بندے کو کمپنسیٹ کرنا ہو تو کمپنسیٹری جسٹس کا سہارا لیا جاتا ہے. جسٹس ایز ایکویلٹی. ایگیلیٹیرین کے پرسپیکٹیو میں جسٹس کب جسٹس ہوتا ہے؟ ایگیلیٹیرین ہولڈ دیٹ دیئر آر دا نو ریلیونٹ ڈفرینس امنگ دا پیپل دیٹ کین جسٹیفائی این ایکول ٹریٹمنٹ. لوگوں میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ ان کو ہر ایک بندے کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے, کہ لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے, تمام لوگ جو ہیں یکساں ہیں. اکارڈنگ ٹو ایگیلیٹیرین آل دا بینیفٹ اینڈ برڈن شوڈ بی ڈسٹریبیوٹ اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ فارمولا. Every person should be given exactly equal share of the society or a group benefits and the burden. تمام معاشرے کے تمام لوگوں کو یکساں جو ہیں بینیفٹس اور برڈن جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے بغیر کسی تفریق کے. تو ایگیلیٹیرین کے پرسپیکٹیو میں وہ جسٹس ہے. تنقید کیا گیا there is a no equality that all human beings possess precisely in the same degree. They differ in the ability, intelligence and the virtues. ہم یہ ایگیلیٹیرین کہتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں برابر ہیں اور تمام کو یکساں برڈن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, تو وہ رائٹ ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں؟ ہر بندے کی ڈیفرنٹ ایبلٹی ہے, ہر بندے کے ڈیفرنٹ خوبیاں ہیں, ہر بندہ جو ہے ڈیفرنٹ اس کی انٹیلیجنسیز ہے, اس کا آئی کیو لیول ہے, تو تمام لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ if everyone is given the same things the lazy will be get the same. اگر تمام لوگوں کو یکساں برڈن ہم دیں گے تو اوبیسلی لیزینس آ جائے گی. جو لوگ جو ہے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا معاوضہ ملنا ہے جتنا جو ہے ایک جو کام نہیں کر رہا اس کو بھی اتنا معاوضہ مل رہا ہے, تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. سو انڈسٹریز میں لیزینس آئے گی. جب لیزینس آئے گی اوبیسلی کمپنی کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی کم ہوگی. کیپٹلسٹک جسٹس کے پرسپیکٹیو میں جسٹس کب ہوتی ہے؟ جسٹس بیس آن دا کنٹریبیوشن, یعنی کنٹریبیوشن کی بیسس کے اوپر جسٹس ریکوائرڈ ایٹ دا بینیفٹ اینڈ پرسن ریسیو شوڈ بی پروپورشنل ٹو دا ویلیو آف ہز کنٹریبیوشن. کیپٹلسٹ جسٹس کے پرسپیکٹیو میں جسٹس جو ہے ہوتا ہے کہ تمام معاشرے میں تمام لوگوں کو ایکولی برڈن جو ہے وہ ان کے تناسب کے, یعنی کہ معاشرے میں تمام لوگوں کو ان کے پروپورشنل کے مطابق جو ہے وہ
फ़ायدہ दिया जाए, जितना उन्होंने काम किया ہے اتنا ان کا معاوضہ مل جائے. تو یہ فارمولا ہے benefit should be distributed according to the value of the contribution the individual make to the society, a task, groups اور exchange. یعنی کہ معاشرے میں وہ جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کو اتنا ہی فائدہ دیا جائے. اگر معاشرے میں اگر کسی پروڈکٹیوٹی میں اگر کسی انڈسٹریز میں وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا, وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا رہا, تو آپ بھی اس کو فائدہ نہ پہنچائیں. تو اگر آپ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پروپورشنل کہ جتنا اس نے فائدہ پہنچایا ہے, تو ایگیلیٹیرین کے کیپٹلسٹک کے پرسپیکٹیو میں تو وہ جسٹس ہے, وہ انصاف ہے. کس بیسس کے اوپر کنٹریبیوشن کرنا؟ ان دا ٹرم آف ورک ایفرٹ اینڈ گریٹر ان پٹ گریٹر بینیفٹ, یعنی کہ جتنا انہوں نے ان پٹ دیا ہے اتنا بینیفٹ دیا جائے کیپٹلسٹک کے پرسپیکٹیو میں, اور پروڈکٹیوٹی کے پرسپیکٹیو میں کہ جو بندہ جو ہے کتنا ایفیشینٹ پروڈکٹ بناتا ہے, کتنا وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس پروڈکٹ کو بنانے میں, تو اس کا شیئر بھی اس کے پرپورشنل میں اتنا ہی ہوگا. کیپٹلسٹ جسٹس کے اوپر تنقید کیا گیا ہے کہ کریٹکس نے کہ جب آپ پروپورشنل کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں میں برڈن اور بینیفٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو اوبویسلی ان کوآپریٹیو اور کمپیریٹیو ایٹماسفیئر انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا شروع کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے. جب ایک ٹیم میں لوگ کام نہیں کریں گے, اوبویسلی کمپنی کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی کم ہوگی. دا ویلیو آف سیکنڈ جو آبجیکشن ہے, دا ویلیو آف دا کنٹریبیوشن آف انڈیویجول شوڈ بی میئر ان دا ٹرم آف دا ورک ایفرٹ, دا کنٹریبیوشن شوڈ بی ریوارڈیڈ ان دا ٹرم آف پروڈکٹیوٹی. جب آپ ورک کی بیسس کے اوپر انڈیویجول کو میئر کر رہے ہو اور ان کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر ان کو ریوارڈ دے رہے ہو, تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ ٹیم میں کام کریں. سوشلزم کے پرسپیکٹیو میں جسٹس کب جسٹس ہوتی ہے؟ جسٹس بیسڈ آن دا نیڈز اینڈ دا ابیلٹیز. سوشلزم کے جو بانی ہیں, کرتا دیتا ہے, وہ لوئی بلینک ہیں, کارل مارکس ہیں, نکولائی لینا ہیں. ان کو سوشلزم کا بانی کہتے ہیں, پائنیئر کہتے ہیں, کہ سوشلزم کا کنسیپٹ ان لوگوں نے دیا. سوشلزم کے پرسپیکٹیو میں جسٹس کب جسٹس ہوتا ہے؟ جسٹس ہوتا کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا کنسیپٹ ورک برڈن شوڈ بی ڈسٹریبیوٹ اکارڈنگ ٹو دا پیپل ابیلٹیز اینڈ اے بینیفٹ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹ اکارڈنگ ٹو دا پیپل نہیں. یعنی کہ لوگوں کی قابلیت کے مطابق لوگوں میں جو جتنی طاقت ہے ان سے اتنا کام لیا جائے, اور معاشرے میں اور جن لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے ان سے کم کام لیا جائے. کہ اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو پیسے ہوئے طبقہ ہے, جو معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے, وہ ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو بینیفٹ دیا جائے. اس کنسیپٹ میں کریٹکس نے اس کے اوپر بھی تنقید کیا کہ دیر وڈ بی نو ریلیشن شپ بٹوین دا اماؤنٹ آف دا ایفرٹ ورکر پٹ forth amount of the remuneration the worker receive. Hence the worker would have no incentive to put forth any work effort to while knowing they will receive the same regardless of whether they work hard. جب اس کو پتہ ہے کہ اس کو اتنا شیئر مل جانا ہے تو اوبویسلی وہ اپنا ورک ایفرٹ نہیں دکھائے گا. جب وہ اپنی ورک ایفرٹ نہیں دکھائے گا, پروڈکٹیوٹی کم ہوگی. جب پروڈکٹیوٹی کم ہوگی, آرگنائزیشن جو ہے سفر کریں گی. سوشلسٹ پرنسپل وڈ اریڈیکیٹ دا انڈیویجول فریڈم. یہ انڈیویجول فریڈم کو ختم کر دیتا ہے. دیر ول بی نو فریڈم آف دا چوائس بٹ ایوری تھنگ از ڈیسائڈیڈ بیسڈ آن دا ابیلٹی اینڈ لوگوں میں کوئی آزادی رائے نہیں ہے. تمام لوگوں کو ان کی قابلیت اور ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ شیئر دیا جاتا ہے. مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ میں نے جتنے بھی کنسیپٹ آپ کو اس لیکچر میں دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا انشاءاللہ آپ کی تمام کیوریز کو میں ریزولو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.